یا ان کی باقی ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ ذمہ دار تو امریکہ ہی ہے. یا یہ جو احتجاج ہم جس ڈرون حملے پہ کر رہے ہیں یہ پہلا ڈرون حملہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم اگر اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کراتے جو آج ہم کر رہے ہیں تو حالات کچھ بہتر ہوتے. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ بڑی بے حسی ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس کو گزشتہ 4-5 برس سے برداشت کرتے چلے آئے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ پاکستان کے اداروں نے ڈرون اٹیکس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو ڈرون اٹھتے ہیں حملہ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی سرزمین سے اٹھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ شاید انہیں فلوریڈا سے یا ہیوسٹن سے کنٹرول کیا جاتا ہے کمپیوٹرز کے ذریعے. یہ CIA کے ڈرونز ہوتے ہیں, ان کا تعلق امریکی فوج سے نہیں ہے, انہیں CIA کنٹرول کرتی ہے. اور اس میں بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں بہت سے بے قصور بے گناہ معصوم لوگ جو ہیں جن کا اس جنگ سے اس کانفلکٹ سے تعلق نہیں وہ مارے جاتے ہیں. ان کی کمپنسیشن کا کبھی کسی نے فیصلہ نہیں کیا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو کچھ ڈرون کرتے ہیں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. آپ لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے پروسیکیوشن کے الزام سنائے بغیر محض انٹیلیجنس کی بیسس پہ آپ انہیں اڑا دیتے ہیں. ٹھیک, اور یہ ہماری حکومت کے اداروں اور ہماری حکومت کی ٹیسٹ اپروول کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ آج تک تو ہم نے آواز نہیں اٹھائی ہے. مجھے تو شک یہ ہے کہ ابھی بھی جو کچھ ہمارے یہاں آواز اٹھائی گئی ہے یہ ایک وقتی فنومنا ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس کے اوپر ایک آواز بلند کریں. ڈرون اٹیک سے پاکستان میں امریکہ اور مغرب کے بارے میں شدید جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ امریکیوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے دیکھیں کہ ڈرون اٹیک سے اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل جو بھی ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو نقصانات ہوتے ہیں پبلک اوپینین کی شکل میں, جو انسانی جانوں کا ضیاع یہاں پہ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گینز زیادہ امپورٹنٹ. اچھا, جس طرح ابھی بہت سارے ممالک میں بہت سارے میڈیا میں انفیکٹ یہ چیز آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک امیج تھا اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی فائنلی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے پاکستان جب وہ سرنڈر کر دے گا اور ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر دے گا وہ خدشات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں. تو پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں اور امریکہ کا امیج اسپیشلی پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں کہ اینٹی امریکنزم پہلے بھی تھا اور اب بہت زیادہ بڑھے گا, وہ کس طرح سے آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں, پاکستان میں یہ احساس تو تھا گورنمنٹ بیوروکریسی میں, میڈیا میں بھی تھا, حکومتوں میں بھی احساس تھا, پنجاب حکومت میں بھی تھا کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کو ریمنڈ ڈیوس کو حوالے تو کرنا پڑے گا, اس مسئلے کا حل تو نکالنا پڑے گا, کیونکہ جب تک امریکی گورنمنٹ اپنے آپ کو اس سے ڈیلنگ نہیں کرتی ہے, اپنے آپ کو اس سے لا تعلق نہیں کرتی, کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر یہ یقیناً بہت بڑا ایشو ہے, جذباتی ایشو ہے, اس میں بہت لیدے ہو رہی ہے, بڑا غم و غصہ ہے. لیکن اس سے یہ کہنا کہ دنیا کے سامنے پاکستان جو ہے وہ کوئی اس کا وقار مجروح ہو گیا, یہ بات بالکل فضول ہے, بے معنی ہے. کیونکہ دنیا میں تو آلریڈی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد حوالے کر دے گا. دنیا میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو کسی نہ کسی قسم کا ڈپلومیٹک اسٹیٹس ملنا چاہیے. یہ خالصتاً پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک آرگومنٹ تھا جس میں پاکستان نے امریکہ کے دباؤ کو بہت ریزسٹ کیا. ان دی اینڈ صورتحال کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا. اس پہ ہم حکومت کو اور تمام حکومتوں کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن سب کچھ نیگیٹو نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا, جس طرح ابھی عمران خان کا ذکر کریں, وہ جو ریلی نکال رہے ہیں, جو احتجاج کر رہے ہیں, یا باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں, انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اب یہ پاکستان کے آگے مستقبل کا تعین کرے گی کہ ہم نے کون سا راستہ جو ہے وہ چوز کرنا ہے. تو یہ چیزیں صحیح ہیں یا یہ صرف جذباتی باتیں کہہ لیں, یا جذبات میں آ کے ہم تھوڑے دن کریں گے اور اس کے بعد پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے, عمران کا جو موقف ہے وہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کے بارے میں ہم یہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ عمران پولیٹیکل سچویشن کو ہمیشہ شاید مس ریڈ کر دیتے ہیں. اگر عمران یہ سمجھ رہے تھے, عمران اور میں اور ہارون رشید صاحب, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اکٹھے تھے جس دن یہ ریلیز ہوا, اور وہاں بھی میرا ان سے یہی ڈس ایگریمنٹ تھا, ان سے بھی, ہارون رشید صاحب سے بھی. وہ کہہ رہے تھے کبھی یہ لال مسجد والا واقعہ ہے, کبھی اس سے بھی بڑا واقعہ ہے. وہاں بھی میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. عمران خان پہ جو سب سے بڑا اعتراض لوگ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پولیٹیکل سچویشن کو مس ریڈ کرتے ہیں, اور جو کچھ اب تک ریئیکشن ہوا ہے, رد عمل ہوا ہے, کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلے, اس سے بھی یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ دیت ہوئی ہے, خون بہر ادا ہوا ہے, پاکستان کی حکومت نے ادا کیا ہے, یہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے, لوائقین عدالت میں پیش ہوئے ہیں, 18 لوگ ہیں, سب نے باری باری اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, جو پیمنٹس ہوئی ہیں اس کا پروف جو ہے عدالت کے سامنے دکھایا گیا ہے. تو پبلک ریئیکشن بلڈ اپ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میڈیا کے سامنے کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں, کچھ جلوس جلسے نکل بھی رہے ہیں, لیکن کوئی بہت بڑا پبلک ریئیکشن یہاں بلڈ اپ نہیں ہوا ہے. دوسری بات, انقلاب کی بات کرتے ہیں. میں نے پہلے پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے. انقلاب ان معاشروں میں آتا ہے, ان سیاسی ڈھانچوں میں آتا ہے جہاں کوئی ایک شخص پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی ملٹری چیف یا کوئی رجیم کو کنٹرول کرنے والا جیسے حسنی مبارک صاحب تھے, یا کوئی ایک پارٹی جو ہے بلا شرکت
اقتدار پہ قابض ہوتی ہے اور وہ بڑی دیر سے قابض ہوتی ہے. کسی حد تک پاکستان میں ایک انقلاب کا فلیش پوائنٹ تھا جب جنرل مشرف کے خلاف انقلاب کی بات کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو دے ڈیفائن انقلاب؟ انقلاب ان کی نظر میں کیا انارکی ہے, کیوس ہے, یا ان کا اقتدار میں آ جانا انقلاب ہوتا ہے؟ لوگ پاکستان میں جب انقلاب کی بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, انقلاب فرانس کی طرح, ایران کے انقلاب کی طرح اس کے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا اور شاید ان کو بھی اسے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا, پاکستان میں کیوس پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے, انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب پاکستان میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ کبھی بھی ایک فیڈرل پولیٹیکل پالیٹی کے اندر جہاں پہ نظام حکومت فیڈرل ہوتا ہے, جس کے 4, 5, 6 بڑے حصے ہوتے ہیں. پاکستان ایک قوم نہیں ہے. انقلاب پنجاب میں آ سکتا ہے, اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو اس میں انقلاب آ سکتا ہے. اگر کراچی ایک ملک ہوتا تو اس میں انقلاب آ سکتا ہے. اگر بلوچستان ایک ملک ہوتا تو اس میں انقلاب آ سکتا ہے. اگر خیبر پختونخوا ایک ملک ہوتا تو اس میں انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب ایران میں آ سکتا ہے. انقلاب کسی ایسی جگہ پہ آ سکتا ہے جہاں ایک بہت بڑی ایتھنک قوم رہتی ہو, 70, 75, 80% لوگ جو ہیں وہ ایک قوم سے, ایک لسانیت سے یا ایک مذہب سے بلانگ کرتے ہو. پاکستان اتنا ڈائیورس ہے, اتنا پلورل ہے. خود اپنے لیے مشکلات بڑھائیں گے اگر انقلاب کی بات کریں. پاکستان میں اگر انقلاب لانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی وحدت کو نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان میں پولیٹیکل ٹرانزیکشنز آ سکتی ہیں, اس قسم کا انقلاب نہیں آ سکتا جیسا ایران میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال کہ ریمنڈ ڈیوس تو چلیں, جو ہونا تھا ہو گیا, اس نے جانا تھا وہ رہا ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس میں پڑھ رہی تھی کل, اور فیصل رضا عابدی نے انفیکٹ کہا کہ جی اب چیف جسٹس جو ہیں وہ خود اس کا نوٹس لیں, خود نوٹس لیں اور اس پہ پھر کارروائی کی جائے. کس کا نوٹس؟ سیشن یہ جو ریمنڈ کی رہائی کا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. کسی چیز کا نوٹس لیں گے نا؟ یہی کہ ریمنڈ والا کیس کے کیسے ہوا, سیشن جج کے فیصلے کو دیکھا جائے کہ کون کون انوالو ہے اس میں, ڈیل کس طرح سے کی گئی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک جگہ سٹوری تھی اور یہ رپورٹ کی گئی تھی کہ ان کے پاس جب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کیس نہیں دیکھ سکتا, وہ چلا گیا. اگر کل کو لاہور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ یہ ایشو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر کہاں سے لائیں گے ریمنڈ کو, پھر کس طرح سے اس کو آگے چلائیں گے؟ پھر بات تو وہیں ختم ہو جائے گی. دیکھیے بڑا مصنوعی لگے گا. اب اگر سپریم کورٹ, پہلے تو مجھے خیر اس کی کوئی توقع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اب اس کا کوئی سو موٹو لے گی, اس کی کوئی اب یوٹیلیٹی نہیں ہوگی, اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی, یہ بات بڑی جعلی لگے گی, بے مقصد لگے گی. ہاں ایک چیز پہ لاہور ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا, میں حیران ہوں کہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا. اگر ریمنڈ ڈیوس واقعی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھا ایک پٹیشن کے نتیجے میں, اور ریمنڈ ڈیوس اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں نکلتا عدالتی کارروائی سے, اس کے باوجود وہ جہاز میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے, یہ لاہور ہائی کورٹ کا حق بھی ہے, یہ حالات کا تقاضا بھی ہے, یہ ضرورت بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا. بیکاز آپ نے کیا چیز کیش کی ہے ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں؟ آپ نے کیش کیا ہے عدالت کے احترام کو. آپ نے کہا پاکستان میں عدالت کا جوڈیشری کی ریسپیکٹ ہے, انٹیگریٹی ہے, اور جوڈیشری کی انٹیگریٹی کے بہانے ہی ریمنڈ ڈیوس کو عدالت نے وہاں سے رہا کیا ہے. اگر عدالت کی ایک طرف تو انٹیگریٹی یہ ہے کہ اب وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ سکتی ہے, اور دوسری طرف عدالت کی اتنی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ریمنڈ ڈیوس ہے, وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, پاس ہی نہیں ہوتا وہاں سے, تو یہ بہت بڑا تضاد ہے اور اس میں آپ بڑا ڈنٹ. اور عدالت کے فیصلے کے حوالے سے چلیں, پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ میں حمایت کرتا ہوں اس فیصلے کے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہتی تھی اب عدلیہ آزاد ہو چکی ہے, وہ خود کرٹیسائز کر رہے ہیں عدالت کے اس فیصلے کو, خود کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا ہے کہ کس طرح سے عدالت کا فیصلہ. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کیا ہے, خواجہ سعد رفیق نے کیا ہے, پرویز رشید نے کیا ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی ساری پرویز رشید صاحب نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو نشانہ بنایا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے پورا دن میں ان کو دیکھتا رہا ہوں, وہ الٹا یہ کہتے رہے ہیں کہ جب دیت کا مسئلہ ہو گیا, جب پیمنٹ ہو گئی ہے تو اب ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں. وہ تو یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ جو تحریک چلی تو اب وہ وکلا کہاں گئے جو کہ عدلیہ کو سپورٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا. سیاستدان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے یہ بھی کہا جو میں نے سنا ہے خواجہ سعد رفیق والے کو, یہ لوگ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق اور پرویز رشید, کہ جو کچھ آخر کے معاملات ہوئے اس میں ہمارا عمل دخل نہیں تھا. جب دیت ہو گئی, رقم پے کی گئی, لوگوں نے معاف کر دیا لواحقین نے, تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ٹھیک ہے, یعنی ہمارا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا, وہ آپس میں دو فریق تھے, بیٹھے اکٹھے ہوئے اور معاملات عدالت نے فیصلہ کر دیا. عدالت نے فیصلہ کر دیا. اچھا, ٹائم ہی میرے پاس تھوڑا رہ گیا, اور میں چاہوں گی کہ اوور آل جس ہم ایشو کی بات کر رہے ہیں, داخلی خارجی, ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی سچویشن تھوڑی سی خراب رہی جب وہ یونیفیکیشن بلاک کا مسئلہ ہوا. فائنلی ہم نے کہا کہ جی گیم از اوور, پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہمارے ملک میں سیاستدان جب سیاسی اداروں کی یا ملک کے دیگر اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, انہیں اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی وی شوڈ اوائڈ ان ڈیموکریٹک نارمز ان دا پولیٹیکل پروسیس, خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے نظر آتے ہیں؟ اشارہ آپ کا یونیفیکیشن بلاک اور پی ایم ایل این کی طرف ہے, دونوں بڑی پارٹیز جن کی طرف اس وقت عوام دیکھ رہے ہیں. دیکھیں,
جو کچھ پی ایم ایل این نے کیا یونیفیکیشن بلاک کو اپنے اندر جگہ دے کر ان کو قبول کر کے، قانونی طور پہ ٹیکنیکلی طور پہ تو پی ایم ایل این کا یہ ایکشن اس لیے کورڈ ہے کہ جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں وہ 18ویں ترمیم میں ہیں اور اس وقت سے اگلے الیکشن سے نافذ العمل ہوتے ہیں، تو تکنیکی اعتبار سے قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے تو پی ایم ایل این اور ان کے حلیف جو ہیں یہ یونیفیکیشن گروپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر چونکہ خاص کر کے چونکہ وفاقی حکومت نے وزراء کی تعداد کو کم کر کے، جس کا اطلاق اس وقت سے نہیں ہوتا تھا 18ویں ترمیم میں، وہ بھی اگلے الیکشن سے ہوتا تھا، چونکہ انہوں نے ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش کیا اخلاقی طور پہ 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹس کو وقت سے پہلے تسلیم کرنے کا، تو پنجاب حکومت اخلاقی طور پہ خراب ہوتی، لیکن پنجاب حکومت جو اپنے پریکٹیکل ایڈوانٹیجز دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کی سیاست سے پی ایم ایل کیو کو ایک دھڑے کی حیثیت سے انہوں نے فارغ کر دیا ہے اس ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید 1 سال میں 1.5 سال میں یا اس سے پہلے بھی ایک ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، تو پی ایم ایل اپنے سیاسی مقاصد کی طرف دیکھ رہی ہے، اخلاقیات کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی ایسی بہت ساری آوازیں اٹھی جو مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کرتے ہیں، ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ارلی الیکشن مڈ ٹرم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اوور آل اگر ہم سیاست کی بات کریں تو یہ جمہوریت کے دعوے کرنے والی جماعتیں اور جمہوریت کا نام لے کے جمہوریت کے نام پہ ووٹ لے کر آنے والی جماعتیں اب بھی آپ کو سیاست میں ڈیموکریٹک ویلیوز پروموٹ کرتے نظر آ رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ جو مسٹیکس ان سے ماضی میں ہوئی ہیں ان کو اوائڈ کریں گے یہ لوگ؟ دیکھیں، ابھی تک تو اگر ماضی کی مسٹیکس یہ تھی کہ 1-2 سال کے بعد جو ہم 90 کی پوری دہائی دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت طاقت سے باہر ہوتی تھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتی تھی اور ان کے پلان کا، ان کی سازش کا یا ان کا جو بھی اسکیم ہوتی تھی اس کا حصہ بن جاتی تھی، اس پہ بیک کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا وہ اب نہیں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ باہر ہے، انہوں نے کانشیسلی کوشش کی کہ وہ فوج کو اور انٹیلیجنس کو یہ گیم سیاست کی نہ کھیلنے دیں، اور دونوں جماعتوں کے درمیان جہاں بہت زیادہ چیزوں پہ اختلافات ہیں اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا بھی ہے گزشتہ 3 برس میں، دونوں کے درمیان ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ غیر سیاسی فریقوں کو اس کھیل میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کتنے ہی تعلقات خراب کیوں نہیں ہوئے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آر جی ایس ٹی کے بعد ہوئے 10 نکاتی ایجنڈے سے پہلے، اور بلکہ 10 نکاتی ایجنڈا جو نواز شریف صاحب لے کے آئے وہ اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں، اگر اس کی تشریح کریں تو وہ در حقیقت پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک موو تھی کہ پبلک اوپینین کو بھی اپنے ساتھ رکھیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں وفاقی حکومت پہ، لیکن اتنے نادان اور سادہ وہ نہیں تھے، یعنی آپس میں وہ بے شک جنگ چلتی رہے لیکن یہ اتفاق ضرور ہے کہ اور کوئی نہیں آئے گا، تیسری قوت، ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو، تیسری قوت کو، غیر سیاسی طاقتوں کو ہم یہاں کھیلنے نہیں دیں گے، یہ تحت تو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پنجاب کی سطح پہ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ایوالو کرتے نظر آتے ہیں، یا اسی طرح وہ جو پنجاب اسمبلی میں ڈیلی نعرے بازیاں اور احتجاج اور واک آؤٹ شروع ہو گیا وہی چلتا رہے گا؟ شاید ڈیلی احتجاج اور واک آؤٹ نہ ہو، لیکن پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان پنجاب میں ورکنگ ریلیشن شپ اپنی قائم ہوگا، اب وہاں پہ اپوزیشن کا ریلیشن شپ ہوگا، اب چیزیں اپنے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر رہی ہیں۔ لیکن ورکنگ ریلیشن شپ سے میرا مراد یہ کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن پی ایم ایل این کو جس طرح تانا ملتا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک تعمیری تنقید نظر آئے گی، تنقید برائے تنقید نظر نہیں آئے گی؟ دیکھیں، پتہ نہیں تعمیری تنقید ہوگی کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وفاق میں پی ایم ایل این زیادہ شدت سے پیپلز پارٹی پہ اور حکومت اور اس کے الائز پہ حملے کرتی نظر آئے گی ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور اس کے الائز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس کی غلطیوں اور اس کی کمزوریوں کو زیادہ وہ فوکس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ وہ تھرو بیک ٹو دا 1990s ان اے وے نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے، وقت ہمیشہ آگے جاتا ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور ڈیٹیل ڈسکشن ہماری ہو سکی ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے حوالے سے اسپیشلی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیوز نائٹ سے سعدیہ افضال کو اجازت دیجیے، نیکسٹ تھرسڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔